سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک علم کا سفر تھا اور سرکار کے جانے کے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کی نگرانی وصیت کے مطابق مولا کے ذمہ تھی. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. اور یہ نگرانی علم مارکا کی نگرانی اور یہ وصیت صرف علی کو کی تھی. اس لیے آپ نبی کے وصی قرار پائے. وصی وہی ہوتا ہے کہ جو وصیت کو سن کر وصیت پر عمل کرے اور اسے کامل کر دے. ہر ایک کسی کا وصی نہیں بن سکتا. اس میں شرط ہے کہ وہ وصیت کو امانت رکھتا ہو. تو یہ ایک کھلی ہوئی تاریخ ہے اصل میں لغت کے اعتبار سے. بہت سے لوگ لفظوں کی ماہیت نہیں سمجھتے. اگر معنی معلوم ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کی روحانیت اور اس کی معنویت. دیکھیے لفظ کی کہانی یہ ہے کہ لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں, ایک باطنی معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے کہ اس لفظ کے کتنے معنی. تو اسی طرح وسیع جو ہے واو سوال اور چھوٹی اس کے معنی سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم. کیونکہ معنی نہیں معلوم تو کسی کو بھی وسیع کہہ سکتا. اگر وسیع کے معنی جانشین سمجھ لیا تو گڑبڑا گیا. لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ جب مولا کے معنی نہیں معلوم تو وسیع کیسے معلوم. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں بلکہ ہر زبان میں انگلش میں بھی ایک معنی ہے اور ایک اس کی باطنیت ہے, اس کی روحانیت ہے. جیسے مثال کے طور پر انگریزی میں لفظ نیوز ہے. تو کتنے لوگوں کو میرے خیال میں سب کو معلوم ہوگا کہ نیوز نام کیوں ہے. سب کو معلوم ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں معلوم کہ چونکہ چار حرف ہیں تو ان سے کیا ہے پتہ ہے. یعنی چار سمتوں کے ایک ایک پہلے حرف کو لے کر لفظ بنا نیوز. چاروں طرف کی خبر. تو اسی طرح ہر لفظ کی اپنی ایک کہانی ہے. اگر اس کہانی سے واقف نہیں ہے تو لفظ کی قوت کو کیسے سمجھے گا. عربی میں گلاب کے پھول کو کہتے ہیں ورد. گلاب کو عربی میں کہتے ہیں ورد. تو ظاہر اس کی کہانی ہوگی کوئی. اور یہ لفظ سورہ رحمان میں استعمال ہوا ہے. ورد کا لفظ سورہ رحمان میں یعنی گلاب کا پھول. اور بمانی گلاب کا پھول نہیں بلکہ بمانی رنگ کہ محشر کے دن آسمان کا رنگ ورد کی طرح ہو جائے یعنی سرخ ہو جائے گا. تو اب ایک معنی تو ہو گئے ورد کے سرخ
دیکھیے نا، ایک معنی آ ہے. اب ورد کس لفظ سے بنا ہے؟ وارد سے. ورد کے معنی وارد. وارد کے کیا معنی؟ یہ لفظ کہاں سے ہے؟ وارد کے معنی ہے جلدی آنے والا، پہلے آنے والا. وہ صاحب وارد ہو گئے، ان کے اوپر یہ خبر وارد ہو گئی. ہم تو اردو میں ایسے بولتے ہیں، لیکن عربی میں وارد کے کیا معنی؟ یعنی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، جو سب سے پہلے آتا تھا عرب میں کنویں پر پانی بھرنے، اسے کہتے تھے وارد. یہاں سے لفظ وارد چلا، جو پہلے آئے اسے کہتے ہیں وارد. اس سے بنا ورد. گلاب کے پھول کا نام یہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ موسم بہار جب آتا ہے سب سے پہلے موسم بہار مارچ اور اپریل میں آتا ہے. تو جہاں بھی گلاب ہوگا، وہ چاہے انگلینڈ میں ہو یا انڈیا میں ہو یا پاکستان میں، موسم بہار میں پہلا پھول جو کھلے گا پیڑ پر، اس کے بعد سارے پھول کھلیں خزاں کے بعد، لیکن گلاب پہلے وارد ہوگا، اس لیے وہ ورد ہے. اب رنگ اس کا سرخ ایک معنی یہ ہوئے، سب سے پہلے آتا ہے، ایک معنی یہ ہوئے. موسم بہار کا پہلا پھول ہے، ایک معنی یہ ہوئے. میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک لفظ کے کتنے معنی کس طرح ہوتے ہیں، جو اسی میں چھپے ہوتے ہیں. اب چونکہ سرخ رنگ بھی معنی ہے گلاب کے، اس لیے انگریزوں نے جو بادشاہ کی آمد ہوتی تو اس کی آمد سے پہلے جو دستہ آتا تھا وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتا تھا، تو اسے بولتے تھے سرخ وردی. اب اس وردی میں سرخ رنگ بھی چھپا ہے، اور آمد پہلے ہے دستے کی، بادشاہ سے پہلے. اور جو باجا وہ بجاتے تھے اس کو کہتے تھے وردی. یعنی وردی بج رہی ہے. تو اب وردی کے ایک اور معنی ہوئے. ہندوستان میں جب تازیہ نکلتا تھا تو تازیہ نکلنے سے پہلے جو باجا بجتا تھا اسے کہتے تھے وردی. اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی باجا ہو، وہ ایک پیتل کا الٹی پلیٹ ہوتی تھی اور اس پہ ایک لکڑی سے مار دیتے تھے، اسے کہتے تھے وردی، جیسے گھنٹی بجتی. تو کتنے معنی ہو گئے؟ وارد، ورد، وردی. تو اب وسیع میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ یعنی تم میرا قرض ادا کر دینا. اب ظاہر ہے کہ ریسرچ ہوئی کہ بھئی جب بعد میں پتہ چلا کہ علی سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرا قرض ادا کر دینا، تو یہ بھی پتہ چلا کہ کیا قرض تھا. پتہ چلا فلاں جنگ میں فلاں یہودی سے رسول اللہ نے اتنی رقم لی تھی جو واپس نہیں ہوئی تھی، وہ علی کو واپس کرنا ہے. تو ابھی یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ کے قرضدار تھے. یا رسول اللہ ان کے قرضدار. ابھی تو کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہ بینک بیلنس جو ہے ابھی حکومت کے پاس آیا نہیں. یہاں سے پتہ چل جائے گا وسیع کیا ہوتا ہے. وسیع کیا ہوتا ہے؟ حکومت کچھ نہیں ہے، حکومت کوئی چیز نہیں. اصل چیز ہے اسٹیٹ بینک. حکومت کچھ نہیں ہے. حکومت چلتی ہے سرمایہ پر، وہ سرمایہ جو جمع ہوتا ہے. اس لیے آتے ہی نئی حکومت کے اعلان کرتی ہے. وہ جو آئے تھے خزانہ خالی کر گئے، ان کے اوپر الزام ہے وہ لے گئے. یہاں یہ الزام نہیں لگ سکتا تھا
کہ خزانہ خالی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے خزانہ بنایا ہی نہیں تھا۔ کوئی خزانہ کو بھی بنایا کہ یہاں پر سب جمع ہو رہے ہیں، درہم و دینار اور قوم پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ محنت کرو، باہر نکلو اور جہاد کرو، اور میدان جنگ سجا ہوا ہے، اور مزدوری کرو، محنت کرو، صبح کو نکل جاؤ، اپنی روزی خود بناؤ۔ فوج کو تنخواہ ملتی نہیں تھی، فوج کی تنخواہ کا فیشن ہی نہیں تھا اسلام میں۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیا تھا کہ اس فوج کو تنخواہ دی جائے گی، تنخواہ آتی کہاں سے؟ تنخواہ تو ایک جذبہ تھا، وہی جذبہ جو تھا وہ ان کی تنخواہ تھی۔ جس کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا اس کے پاس تنخواہ نہیں تھی، تو وہ خالی ہاتھ رہتا تھا میدان میں، اسی لیے جلدی پلٹ آتا تھا۔ اس کے ہاتھ کچھ لگتا ہی نہیں تھا، وہ ہاتھ مل کے رہ جاتا تھا، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے اس کا عادی نہیں بنایا، رسول اللہ نے عادی نہیں بنایا۔ اب وہ عمل کہ رسول اللہ نے عادی نہیں بنایا، اب یہ لفظ عادی بھی عجیب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عادت سے، یہ عادت سے نہیں، یہ عادت سے نہیں۔ جناب حود جو تھے ان کی قوم کا نام تھا عاد، ان کو وہ سمجھاتے تھے تو وہ سمجھتے نہیں تھے، تو وہ آ گئے تھے ضدی پر، ضدی ہو گئے تھے، وہ ضد پر تو جو ضد پہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں تم تو عادی ہو، عاد سے تعلق رکھتے ہو، وہاں سے چلا عادی۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے آہدی، اور اسی سے بنا ہے پاکستان میں ایدی، وہ ایدی جو بنا ہے وہ آہدی سے بنا، اصل لفظ کیا ہے؟ آہدی۔ اور آہدی لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں دربار اکبری میں، مولانا محمد حسین آزاد نے اس کے معنی بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آہدی لفظ جو ہے یہ عہدہ تھا، آہدی بنا ہے آہد سے یعنی ایک سے، ایک آہدی یعنی ایک۔ یہ اس لیے کہ بادشاہ کے یہاں یہ سسٹم تھا، شاہ جہاں کے یہاں اور مغل بادشاہوں میں، کہ لشکر جو تھا وہ کہیں رہتا نہیں تھا، بلکہ کچھ منصبدار محل میں دربار میں بیٹھتے تھے بادشاہ کے ساتھ، ان کو تنخواہ ملتی تھی، تو اس وعدے پر ان کو وظیفہ ملتا تھا کہ جب لڑائی چھڑے گی تو وہ کتنے آدمی اپنے گاؤں سے لائیں گے۔ تو جو آدمی 1000 آدمی لاتا تھا، 1000 سپاہی، اس کو کہتے تھے یک ہزاری، 1000 ہے۔ جو 2000 لاتا تھا اسے کہتے تھے 2000، جو 3 لاتا تھا اسے کہتے تھے 6000، بڑھتا جاتا تھا ہوگا۔ اور جو 5000 لاتا تھا اسے کہتے تھے 5000، اور جو 7000 لاتا تھا وہ سب سے بڑا ہوتا تھا، اس کی کرسی بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھی، وہ ہوتا تھا 7000۔ اب 7000 بہت سے ہوتے تھے کہ جو 7000 آدمی فوراً جنگ چھڑنے پر لا سکتے ہیں، اور ایک آدمی دروازے کے پاس کھڑا رہتا تھا، اس کا ہوتا تھا آہدی۔ وہ کس منصب پر ہے؟ اس نے یہ کہا بادشاہ سے میں ایک آدمی لا سکتا ہوں، اس کو دروازے کے پاس کھڑے کرتے تھے کہ یہ آہدی ہے، یہ لڑائی کے بعد ایک ہی آدمی لا سکتا ہے، اس کا بھی اس کو وظیفہ ملتا تھا۔ تو اب جب کوئی بڑے بڑے سوتا رہتے کہتے ہیں بڑے آہدی ہو یار، آہدی سے اسی طرح آد ہے، آد سے آدی ہے۔ اب کہاں سے کہاں لفظ کی بات نکل آئی ہے، تو بار بار یہ لفظ کہیں نہ کہیں لے کے جائیں گے، لیکن اب کریں کیا؟ مجبوری آئی جاتی ہے جب تقریر شروع ہو جائے۔ میں ہوں لفظ وسیع پر، میں لفظ وسیع پر ہوں، اور وصیت جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ تو اب جب یہ پتہ چل گیا تو اب ہوئی پریشانی
اس لیے کہ جسے وسیع بنایا ہے اس کو پتا ہے، سب کو یہ باتیں پتا نہیں، یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کیا کیا وصیتیں رسول اللہ کر گئے جب وہ سامنے آئیں گی۔ تو حکومت کچھ نہیں ہے، اصل چیز اسٹیٹ بینک ہے، خزانہ وہاں تھا نہیں، اسلام کا کوئی خزانہ نہیں تھا، تخت پہ بیٹھ گئے، تو کیا چیز کاہے پہ بیٹھ گئے؟ تخت پر کیا وہی منبر تھا، مسجد نبوی پہ اس پہ بیٹھ گئے، اب لوگ آ رہے ہیں، وہ بیٹھ کر لیجیے، وہ کر لیجیے، دیکھا وہ تو ابھی صرف عہدوں اور منصبوں کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں کی منسٹری دے دی، وہاں کی گورنمنٹ دے دی، بصرہ تمہارا ہے، شام تمہارا ہے، فلانا تمہارا ہے، اس پر بیعت ہو رہی، تو وہ سوچ رہے ہیں ملے گا کچھ نہ کچھ ملے گا، تو گروہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، گروہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی آ گیا اور وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی رسول اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، کہ کیا کہ میں جب آیا تھا تو کلمہ پڑھا تھا میں نے، تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لو گے تو ہم تمہیں 70 اونٹ دیں گے، جب پورے قبیلے کو کلمہ پڑھوا لو گے 70 اونٹ دیں گے، لیکن وہ 70 اونٹ ہوں گے سرخ رنگ کے ہوں گے، کالی آنکھوں کے ہوں گے، اور اونٹ کے اوپر زربفت کے تھان اور اشرفیاں اور دل و مدینہ۔ تو پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب میں آیا ہوں رسول اللہ میرا وعدہ پورا کریں۔ تو لوگوں نے کہا ان کی تو وفات ہو گئی، تو کہا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نہ ملوں تو میرا وصی تمہارے وعدے کو کامل کرے گا۔ تو وصی کون ہے؟ کہا وصی تو ہم ہی، کر تو وعدہ پورا کرو۔ کہا بھائی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ایک کچا مکان ہے، ایک نیزہ، ایک گھوڑا، ایک اونٹنی اور ایک چمڑے کا بستر، کچھ دے دے کے تو گئے نہیں۔ سوالی کو دے کے کیا گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں خلافت دے گئے تو کیا دیتا ہے؟ آپ سمجھا دیجیے تو لفظ ہے، خلافت ایک لفظ ہے، جیسے گلاب کا پھول ایک لفظ ہے، جیسے اس کے بہت سے معنی ویسے اس کے بھی بہت سے معنی، تو کس معنی میں دے گئے؟ کراچی والوں کی زبان کے معنی میں دے گئے، نکائے میں دے گئے، یہ سوچنا پڑے گا۔ تم کہا کہ بھئی یہ تو کہاں سے دیا جائے گا، ایسی چیز کہاں دے سکتے؟ تو سلمان فارسی نے کہا وصی سے ملنا ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ اب وہ سمجھا کہ یہ ہے صحیح وصیت، اس نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ میرے پاس رسید بھی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جب تک میرا وصی تم سے رسید نہ مانگے رسید نہ دکھانا۔ لیکن کس طرح رسول اللہ پہچان بتا گئے؟ تو علی نے کہا وہ رسید دکھاؤ، اس نے جیب سے کاغذ نکالا جس کے اوپر رسول اللہ نے سب کچھ لکھ کر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی کہ اس کو 70 اونٹ دینے ہیں سرخ رنگ کے سیاہ آنکھوں والے، اور اس کے اوپر یہ سامان بار ہوگا۔ علی نے کہا کہ بھئی کل صبح تمہیں سارا مال مل جائے گا، صبح سویرے تمہیں یہ سارا مال مل جائے گا۔ یعنی رسول اللہ کا قرض علی ادا کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا قرض نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوا کے آنا۔ مولا نے فرمایا سلمان فارسی پورے مدینے میں اعلان کر دو
کہ مدینے کی اس وادی میں آ جائیں جو پہاڑی کے کنارے ہیں، سب وہاں جمع ہوں مدینے والے، اس لیے کہ سردار قبیلہ جو آیا ہے اس کا وعدہ وہاں کامل ہوگا، سب جمع ہوئے سویرے، اور جس وقت مولا علی اپنے گھر سے نکلے تو لباس رسول میں وہی امامہ وہی امامہ، اور دونوں طرف 7 برس کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین، اور رسول اللہ کا عصا مولا علی کے ہاتھ میں، اور جب اس وادی میں پہنچ گئے پورے مدینے کو دیکھا اور اسے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب تمہارے وعدے کا وقت آ رہا ہے، یہ کہہ کر آپ مڑے اور اپنے بیٹے امام حسن کو بلایا اور قریب بلا کر کہا یہ اپنے نانا کا عصا لو، اور وہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پر اس عصا سے زر لگاؤ۔ امام حسن گئے اور آپ نے زر لگائی عصائے رسول سے اس پہاڑی میں، اور وہ پہاڑی بیچ سے شکار تھا اور پھیلنا شروع، اس میں تر بنا، اس میں سے ایک رسی کا ٹکڑا نکلا۔ علی نے کہا جا کے اپنا مال لے لے، کہا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، کہ وہ رسی کا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے، کہا کہ اس کو پکڑ کے کھینچ گیا، اس نے رسی کو پکڑا، جیسے ہی اسے کھینچا ایک اونٹ نے گردن نکالی، پورا اونٹ آیا، پھر اس سے بنا ہوا دوسرا اونٹ، ایک قطار میں دیکھ لے، اپنے مال کو بھی دیکھ لے، جو جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ سب اس پر ہیں، اونٹوں کو بھی دیکھ لے، 100 رنگ کے ہیں، سیاہ چشم کے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن سے کہا جاؤ پہاڑی پر زر لگاؤ تاکہ یہ بند ہو جائے، پہاڑی بند ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ اس کے اندر اونٹوں کی قطار کہاں سے آئی؟ مولا علی نے فرمایا ناقہ صالح کی تخلیق سے 70,000 برس پہلے اللہ نے یہ اونٹ خلق کر دیا۔ تو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی حضرت علی کا معجزہ ہے، امام حسن کا معجزہ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی چودہ معصوم کے معجزے سنے تو سارے معجزے رسول اللہ کے، ان کے سارے فضائل رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کے جتنے فضائل ہیں سب اللہ کے۔ اسی طرح تو پڑھایا جاتا ہے نا، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یعنی توحید جو ہے اس کو مانو، نبوت اور توحید کے بیچ میں عدل مانو۔ جب تک تم عدل کو نہیں مانو گے، یہ نہیں مانو گے کہ صفات رسول اللہ کی ہیں، اور عدل اور امامت کے بیچ میں نبوت ہے، سمجھے نا، بیچ میں، اور قیامت اور نبوت کے بیچ میں امامت ہے۔ یعنی امامت نے رشتہ جوڑا رسول سے لے کر قیامت تک، یہ تسلسل ہے۔ تو اگر آپ صفات امام اور صفات نبی کو صفات خداوندی نہیں سمجھیں گے تو آپ عدل کے راستے سے ہٹ گئے، اور جب عدل کے راستے سے ہٹ گئے تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ عقیدوں کو درست کرنا ہے قیامت کے ہول سے بچنے کے لیے، قیامت کے ہول سے بچنے کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرض کہاں سے ادا ہوتا؟ جب قرض رسول نہیں ادا ہو سکتا تو یہ بتائیے
کہ اب امت کا پیٹ کیسے پالا جائے. وہاں بھی ایک کاغذ کا ہی مسئلہ آ گیا. کیا کہنے صرف ایک کاغذ کا مسئلہ آ گیا. اور یہ سارے مسائل یعنی یہ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے دولت، نہیں ہے زمین، صرف ہے کاغذ. کیا کہنے اہمیت ہے کاغذ. کاغذ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بھائی کیا کہنے نہیں سمجھ گیا. اصل چیز ہے کاغذ. رسول نے کیا کہا؟ پوری محنت 23 برس کی، امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک پائی نہیں مانگی، کوئی مدد اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، اور ایک حسرت کے ساتھ امت سے کہا کاغذ لاؤ. حدیث کا نام ہے قرطاس و قلم. قرطاس کہتے ہیں عربی میں کاغذ. ان کہا کہ بھئی کاغذ تو زمانے میں بنا ہی نہیں تھا، کاغذ تو بہت بعد میں چین میں بنا. تو پھر قرطاس نام کیوں گیا حدیث کا؟ صحیح بخاری نے لفظ قرطاس کو لکھ دیا. تو مسئلہ یہاں اس کاغذ کا نہیں ہے جس پہ ہمارے اخبارات چھپتے ہیں. یہ کاغذ نہیں، اس کی بات نہیں ہوگی. یعنی جس شہر پر جو چیز لکھی جائے وہ اس عہد کا کاغذ ہے، چاہے وہ ہرن کی کھال ہو یا وہ درخت کی چھال ہو. جس چیز پہ بھی لکھا جا رہا ہے وہی ہے قرطاس. تو اس کاغذ کی بات بھی وہ تو ترجمہ کر کے ہم کہتے ہیں کاغذ لاؤ، حالانکہ قرآن میں کاغذ کا ذکر ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب قرآن میں لکھنے کا ذکر ہے تو کاغذ کا نہیں، کیا ہوا میں لکھا جاتا ہے؟ پڑھے ہوئے الف بے، بچے کو پڑھا ہاں بھائی ہوا میں لکھو جیم، کسی چیز پہ تو لکھتا ہوگا بچہ. تو جب قرآن میں لکھنے کا ذکر ہے تو وہ چیز بھی تو ہوگی جس پہ لکھا جاتا ہے. ارے اگر نہ لکھا جا رہا ہوتا تو 1400 برس کے بعد قرآن پہنچتا کیسے ہم تک؟ وہ سینے پیغمبر پہ رہ جاتا، کچھ تھا جس پہ لکھا گیا. تو مسئلہ ہے کاغذ کا. ان کا کہ کیا کریں کہ بھئی کیسے حساب کتاب ہوگا؟ کہ بھئی جتنے اثاثے ہیں رسول اللہ کے منجمد کر دو. منجمد کر دو. ہاں بھئی جو حکومت چاہے وہ کر سکتی ہے، حکومت جو چاہے کر سکتی ہے. ان کا بھئی کس کس کو کیا کیا دیا ہے رسول اللہ نے؟ کس کس کو کیا دیا ہے؟ اگر تم سب کو جو چیزیں رسول اللہ نے دی اگر وہ مانگنا شروع کرو گے تو پھر امت میں کون رہ جائے؟ بہت سے باغات بہت سے لوگوں کو رسول اللہ نے دیے تھے، مال غنیمت میں جنگوں کے بعد مقام دیے تھے، زمینیں دی تھی، باغات دیے تھے، کہاں کہاں بھیج دیا تھا رسول اللہ نے. یہ تمہارا ہے، یہ کھیت تمہارا، ایک کھیت تمہارا ہے. اگر سب سے مانگے جائیں تو پھر رہے گا مسجد خالی ہو جائے. ابھی نماز کون پیچھے اپنی نماز سے پڑھنے لگے کہ یہاں کون آئے گا؟ تو پھر کیا کریں؟ کبھی ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ لے لی جائے تو نہ مجمع کم ہوگا، نہ نماز کا مسئلہ ہے. کہو کیا کہا وہ سیدہ کو جو بات دیا ہے نہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہیں، ان سے اگر باغ لے لیا جائے تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں. وہ لے لیا، کہاں لی تھی؟ کیا ہے؟ حکومت کا ہے، حکومت کی چیز ہے. آپ جناب سیدہ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کا بھائی جب جناب سیدہ کو دیا تو جناب سیدہ نے وہاں اپنا مختار بھیج دیا تھا، پیشکار بھیج دیا تھا، جو زمین دیکھتا تھا، جو رپورٹ دیتا تھا بیوی کہ یہ وہاں پر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کھیت میں یہ جو یہ اتنا گیہوں، یہ اتنے کھائی، وہ ساری مال گزاری کر
حساب رکھتا ہے. وہ وہاں تھا جناب سیدہ کی طرف سے مقرر، وہ جواب دے تھا جناب سیدہ. حکومت نے کہا اس کو نکالو اور اپنا مختار رکھو. وہ روکا ہوا جناب سیدہ کے پاس آیا، کہا ہمیں نکال دیا ہے. اور کہا یہ بات اب کسی کا نہیں، حکومت کا. جب مختار نے آ کے بتایا تو جناب سیدہ کو پتا چلا. تو جناب سیدہ نے کہا اچھا ہمارے پاس تو کاغذ ہے. کاغذ تو ہمارے پاس، اور کاغذ میں صرف اتنا لکھا تھا، یہ لکھوا رہا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن قصی بن دقائی، کہ یہ باغ میں نے ہبہ کیا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اس لیے کہ قرآن میں حکم آ گیا تھا فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربا کا حق یہ میں نے دے دیا، اور یہ میری مہر ہے اور یہ میری دستخط ہے، اور یہ بات انہی کے پاس رہے گا. اور اس سے پرانی تحریر، ابھی تو آپ ظاہر ہے کہ کراچی والے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہاں تو انڈیا والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو ایک مکان میں رہ رہے ہیں. اور اب بھی جا کے ان سے پوچھ لیجیے آپ کب سے رہ رہے ہیں اس مکان میں، وہ کہیں گے ہمارے ابا بھی رہتے تھے، اور ابا سے پہلے دادا بھی اسی مکان، اس سے پہلے پر دادا بھی اسی مکان. تو 8-10 پشتوں سے ایک مکان میں بیٹھے ہوئے. اب یہاں تو روز مکان بدل رہے ہیں، اور جب پلاٹ بدل رہے ہیں، ایک پلاٹ خریدی ہے تو اتنی موٹی فائل، پلاٹ اتنا چھوٹا سا 120 گز کا فائل اتنی موٹی. کیوں؟ اس لیے کہ 25 آدمیوں سے بکتا بکاتا ہوتا بچتا بچاتا ہوا کہ کہیں پہ کچھ بحث ہوئی اور کہیں مقدمہ ہوا، انہوں نے چھین لیا زمین، پھر اس کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس سوسائٹی اس کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے اس کا بھی کاغذ، پھر اس کا بھی کاغذ، اتنے بہت سے کاغذ لگے. پھر آخر میں چھوٹا سا شناختی کارڈ آپ کا بھی لگا ہوگا. تو عرب میں بھی یہی قاعدہ تھا کہ زمین جو تھی وہ کہیں سے آ رہی تھی، وہ تھا قیمتی باغ. جب رسول اللہ کو ملا تو دینے والے نے اپنا کاغذ دیا. سارے کاغذوں میں رسول اللہ کا کاغذ تھا، اب پیچھے کا جو کاغذ تھا وہ اس میں لکھا تھا کہ یہ ہم ہبہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہاں کے بسنے والے بچوں اور عورتوں پر مسلمان کوئی ظلم نہیں کریں گے. جو جس مکان میں رہ رہا ہے اس میں رہے گا، اور جس کھیت پر اس کا تصرف ہے وہ رہے گا. چونکہ رسول اللہ نے ہمیں امن دیا ہے، اس لیے اس خوشی میں ہم توفتاً یہ قیمتی باغ رسول اللہ کو نذر کرتے ہیں. اس کا نام ہے فدق. دستخط کر دیے رسول اللہ کہ یہ بھی مہر لگ گئی. اس کے پیچھے دینے والے نے ایک اور کاغذ دیا کہ یہ کاغذ ہمارے یہاں کئی ہزار برس سے پشتہ پشت آ رہا ہے. وہ تحریر تھی فدق کی. فدق حضرت نوح کے پوتے تھے اور ان کی تحریر لگی تھی. اس تحریر میں لکھا تھا کہ یہ زمین نوح کے پوتے فدق کی ہے، اور یہ زمین سوا اولاد انبیاء کے کسی کے تصرف میں جائے گی تو اس پر حرام ہے. بھائی آدم کا مولا، بھائی نوح کا مولا، بھائی شام کا مولا، بھائی حام کا مولا، بھائی طارق کا مولا، بھائی ابراہیم
ابو ذر کا مولا، کوئی مقداد کا مولا، کوئی عمار کا مولا، کوئی قمبر کا مولا، کوئی رشید حجری کا مولا، کوئی کمیل کا مولا، کوئی حضرت ابو بکر کا مولا، حضرت عمر کا مولا، حضرت عثمان کا مولا، کا مولا، علی نقی کا مولا، حسن عسکری کا مولا، امام مہدی کا مولا، مولا کا مولا، سمجھ میں بات یہ آئی کہ فائل تو پوری آل محمد کے پاس رہی پرانی والی، تو فائل تو محفوظ ہے فقط کی وہ تحریر پیش، وہ تحریر اس لیے لکھی تھی رسول اللہ نے کہ تاکہ امت یہ سمجھ جائے کہ اگر کاغذ رہ جائے تو حکومت حق ہے، کاغذ پھٹ جائے تو یہ ایک معیار بتا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا اس کے بعد، یعنی رسول اللہ ایک معیار کاغذ کے ذریعے بتا گئے تھے۔ یہ میں نے شروع میں کہا اصل چیز کاغذ ہے، لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے، ابھی اصل چیز کاغذ ہے۔ آپ کس چیز پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کاغذ پہ، کاغذ پہ رہ رہے ہیں۔ اگر کاغذ پرانا بھی ہو جائے پھر بھی قیمت ہے، 500 کے نوٹ کاغذ کینسل ہو گئے، لیکن ایک ڈیٹ تو مقرر تھی بدلوا لیجیے، اس کے بعد کاغذ بے قیمت ہو جائے گا۔ کاغذ ہی تو ہے، لیکن وہ کاغذ کتنا قیمتی ہے، اس کا دوسرا نام سب نے رکھ دیا قائدیات۔ جیسے لا الہ کا مطلب پاکستان، ویسے ہی کاغذ کا مطلب قائدیات، کاغذ کا مطلب قائدیات جو بھی بنا لیتے ہیں اتنی مرضی۔ یہ ہے کہ نفسیات ہیں، تاریخ ہے، سوشیالوجی ہے، اپنی حکمتیں ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے۔ علی ایک اعلیٰ پائے کی فکر بنانا چاہتے تھے کہ جہاں علم ہو، اور ایسا علم ہو کہ وہ بولے علم بولے، اس کو دیکھے تو لگے کہ یہ عالم ہے۔ اب اس کی یہ قید نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا رئیس ہو، بڑا امیر ہو، یا کوئی وہ جاگیردار ہو، نہیں، وہ گھر کا غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ کامبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر کا غلام۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ پوچھا بھی تھا ابن زیاد نے، جب قتل کرنے کے لیے کامبر کو بلایا تو پوچھا کیا کام کرتا تھا، کیا خدمت تھی بیٹی، وہاں کیا خدمت کرتا تھا؟ تو کامبر نے اپنے کام بتایا کہ ایک تو میں وضو کے لیے پانی رکھتا تھا مولا کے لیے، اور دوسرے ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی غذا کا انتظام کرتا تھا، اور تیسری خدمت میری یہ تھی کہ جب علی چلتے تھے تو آگے آگے علی کے میں نیزہ لے کے چلتا تھا، اور جہاں پہ بیان کرنا چاہتے تھے میں اپنے نیزے کو کاٹ دیتا تھا، وہیں پر مولا بیان کرتے تھے۔ تو سنا بہت اس سے محبت کرتے تھے، کہاں ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کا کیا کہنا کہ بازار سے اگر کبھی کرتا بھی خریدا تو میرے لیے بہترین لباس خریدا اور اپنے لیے کھدر کا خریدا، اور لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ ایسا لباس، اور اس کو اتنا عمدہ لباس دلا دیا۔ کہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوان ہے، اس پر یہ اچھا لگے گا، اس پر یہ اچھا لگے گا۔ تو ایسی محبت کہاں؟
تو اگر ایک کمبر سے علی کی محبت تاریخ میں نہ ہوتی تو آج ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوگا کہ ایک محبت کے ذریعے علی یہ بتا گئے کہ مولا اپنے غلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ غلام بھی ویسی ہی محبت کرے جیسی کمبر نے علی سے محبت کی ہے، تو ویسی ہی محبت غلام کو علی دیتے ہیں۔ ہم سب غلام ہیں اور کمبر ہمارے بادشاہ ہیں، کمبر نہ ہوتے تو ہمیں آداب غلامی نہ معلوم ہوتے کہ مولا کی غلامی میں کیا طریقے ہیں جو اختیار کیے جائیں، یہ کمبر نے سکھایا۔ تو کمبر صرف غلام نہیں ہے، صحابی علی اور علی کے لاڈلے بھی ہیں، حالانکہ کالے ہیں، حبشی ہیں اور حبش کے رہنے والے، لیکن باہر علی یہ جانتے ہیں علی کہ مزاج کے مطابق بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، تو اس طرح علی نے غلام کے ناز اٹھائے جیسے اسٹیٹ میں بادشاہ بھی اپنے بیٹے کے یہ ناز نہ اٹھاتا جو علی نے اٹھایا۔ دیکھ لیجیے کہ وہ بیچارہ اشبوس کا بیٹا ہے اور وہاں سے چلا ہے حبش سے، اور اس کے چچا نے یہ کہا کہ بھئی حکومت تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن ایک ہمارا دشمن رہتا ہے وہاں مدینے میں، اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ وہ پہنچ گئے مدینے، صبح ہی صبح مدینے میں داخل ہوئے تو پورے مدینے میں سناٹا تھا، ایک مظلوم نظر آیا کہ جہاد میں لے کے جا رہے، تو اس سے پوچھا جا کے انہوں نے علی کا سر بھی نہیں آنا، پھر مولا نے کہا منی تو علی ہوں، اگر آپ علی ہیں تو آپ جیسے انسان کو میں نے کبھی پایا ہی نہیں، کہہ کے قدموں پہ گر گئے، کہا آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ اب کیسی سلطنت اور کیسی شاہی، تو پتہ یہ چلا کہ علی کی غلامی میں سب چیزیں ٹھکرانی پڑتی ہیں، ہاں چیزیں سب ہوں، منع نہیں کیا علی نے کہ دولت مند نہ بنو، بنو مگر دولت کو یوں سمجھو کہ علی کی محبت کو اولا رکھو، دولت کو نیچے رکھو۔ لیکن دنیا محبت علی اولا ہے، اس لیے کہ نفسوں پہ بھی اولا ہے، اولا کے معنی مولا ہے، جب مولا کہہ دیا تو وہی اولا ہے، وہی مولا ہے، پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور مولا کے معنی اگر مددگار بھی کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے لغت میں اور قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کافروں کو جب جہنم میں پھینکیں گے تو ہم ان سے کہیں گے جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے، جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے۔ کیوں کہے گا چاہیے؟ اس لیے کہے گا کہ ایک مولا سے بھاگے تھے، اب دوسرے مولا کے پاس یہی جہنم ہی تمہارا سب کچھ ہے، منجا اور ماوا اور حاکم اور سب کچھ یہی ہے۔ تو مولا سے بات شروع ہوئی تھی، محشر میں مولا پہ ختم ہو جائے گی، اب جو مولا کے ہیں وہ مولا کے رہیں گے۔ تو ایسے ایسے لوگ جو بتا گئے کہ مولا کیا ہے، تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے پتہ ہے میں تیرا کیا حشر کروں گا، کہ تو کوئی نئی بات تھوڑی بتائے گا، یہ تو مجھے علی بتا گئے۔ اچھا تو کیا بتا گئے؟ کہ علی نے بتایا کہ تو میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، تو مجھے ذبح کرے گا، تو میرا سر کاٹے گا، اس طرح کرے گا۔ تو کہا کہ یہ بھی بتایا ہوگا کون کرے گا؟ کہاں یہ بتایا تھا کہ بزاد عورت کا بیٹا تجھے کام کرے گا۔ اب دیکھیں جملہ لایا نہ ہو، کمبر کی پوری لائف اس جملے کو منہ پہ کہنے کے لیے زندہ تھے۔ یہ ہے علی اور یہ ہے اصحاب علی۔ کیا کہنا؟ ایک اگر علی کا غلام ایسا ہے کہ جو حبش سے آیا ہے اور علی کو پیارا ہے، تو یہ غلام حسین کے پاس بھی ہے جو حبش سے آیا ہے، کالا ہے اور بہت پیارا ہے حسین۔ جیسے کمبر جوان تھا ویسے ہی جون بھی جوان، تقریر خاتمے پہ پہنچی۔ جون پہلے مولا علی نے جون کو خریدا تھا،
ابو ذر بوڑھے ہو گئے تھے تو ابو ذر سے کہا کہ یہ غلام ہم تمہیں عبادت، یہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارا کھانا پینا ساری خدمتیں۔ جب ابو ذر کا انتقال ہو گیا تو ابو ذر کی اولاد نے وہ غلام لا کے واپس کر دیا۔ امام حسن سے کہا یہ آپ کا غلام ہے، پھر وہ امام حسن کے پاس رہے۔ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو پھر وہ امام حسین کے پاس آ گئے۔ اب جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین کے پاس کئی غلام تھے، غلام ترکی بھی تھا، اسلم غلام بھی تھا، کئی غلام تھے۔ تو امام حسین نے اس غلام کو امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور کربلا میں پہنچ کے آپ نے فرمایا جون خیال رکھنا تمہیں مسلسل زین العابدین کے پاس رہنا۔ جون نے دیکھا کہ لڑائی شروع ہو گئی اور شہادتیں ہونے لگی اور لاشوں پہ لاشیں آنے لگی، تو ایک بار چوتھے امام کے قدموں پہ گر کے کہا مولا کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جائیں؟ تو سید سجاد نے کہا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی شہادت سے تجھے روکوں؟ میری طرف سے اجازت کہ تو جا۔ بس وہ خوش ہو گیا، باہر آیا خیمے سے چوتھے امام کے، اور سیدھے امام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھی جانے دیجیے میدان جنگ میں۔ کہ تجھ کو کیسے جانے دوں؟ اولاد کی طرح تو تجھے رکھا ہے، اولاد کی طرح تو تجھے پالا ہے، اس گھر میں تو رہا ہے، جواب ہے تجھے میں دیکھوں، ابھی تو تجھے زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں ملا، ابھی دنیا کہاں تمہیں دیکھیے کہ جو تو مرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے۔ تو چپ ہو گئے، اور چپ ہو کے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے میدان جنگ میں کہ آپ اور آپ کے بچوں کے سرخ لہو میں میرا کالا خون مل جاتا ہے، اور چونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میں افریقہ کا ہوں، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی خوشبو کے ساتھ میری لاش بچ کر میدان میں پڑی ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا جون سن لے، نہ تو کالا ہے، نہ تیرے جسم میں بدبو ہے، نہ تیرا خون کالا ہے، اب سن میں اپنے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہوں اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ بس یہ کہا تھا حسین نے کہ جون کے چہرے سے شعاعیں چاند کی طرح نکلنے لگی، اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، اس کے لہو کے رنگ کو سادات کا لہو بنا دے۔ اور پھر جو جون چلا اور اس نے جنگ کی اور جنگ کر کے شہید ہوا، اسی طرح لاش اٹھا کے لائے جیسے علی اکبر کی لاش لائے۔ لیکن تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جب رات آئی تو بنی اسد یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کی طرف سے ہمارے گھروں کو ہوا آتی تھی تو اتنی تیز خوشبو آتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ جب 3 دن گزر گئے اور لشکر چلا گیا تو ہم تلاش کرتے چلے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جب جون کے لاشے پر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جون کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جو پورے کربلا کو معطر کرے۔ میں کہوں گا جون وہی خوشبو اب تک خاک شفا سے آ رہی۔ باجلاش عبادت کو قبول فرما، کے محمد ہمیں جو ایمان ہے کو شفا، جو جزارہ سے مشرف ہونا چاہتا ہے جزارہ سے مشرف مانا کا قبول فرما، تعلیم فرما، مانا میں غصہ
فوراً جنگ چھڑنے پر لا سکتے ہیں. اور ایک آدمی دروازے کے پاس کھڑا رہتا تھا, اس کا عہدہ تھا آہدی. وہ کس منصب پر ہے؟ اس نے یہ کہا بادشاہ سے میں ایک آدمی لا سکتا ہوں. اس کو دروازے کے پاس کھڑے کرتے تھے کہ یہ آہدی ہے, یہ لڑائی کے بعد ایک ہی آدمی لا سکتا ہے. اس کا بھی اس کو وظیفہ ملتا تھا. تو اب جب کوئی بڑے بڑے سوتا رہتے کہتے بڑے ایڈی ہو یار, آدھی سے. اسی طرح آج ہے, آج سے آدھی ہے. اب کہاں سے کہاں لفظ کی بات نکل آئی ہے تو بار بار یہ لفظ کہیں نہ کہیں لے کے جائیں گے. لیکن اب کریں کیا, مجبوری آئی جاتی ہے. جب تقریر شروع ہو جائے, میں ہوں لفظ وسیع پر, میں لفظ وسیع پر ہوں. اور وصیت جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے. تو اب جب یہ پتہ چل گیا تو اب ہوئی پریشانی, اس لیے کہ جسے وصی بنایا ہے اس کو پتا ہے, سب کو یہ باتیں پتا نہیں. یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کیا کیا وصیتیں رسول اللہ کر گئے. جب وہ سامنے آئیں گی تو حکومت کچھ نہیں ہے, اصل چیز اسٹیٹ بینک ہے. خزانہ وہاں تھا نہیں, اسلام تو کوئی خزانہ نہیں تھا. تخت پہ بیٹھ گئے تو کیا چیز کاہے پہ بیٹھ گئے؟ خالی ہاتھ بیٹھ گئے. تخت پر کیا وہی ممبر تھا, مسجد نبوی میں اس پہ بیٹھ گئے. اب لوگ آ گئے, وہ بیٹھ کر لیجیے, وہ کر لیجیے, دیکھا وہ تو ابھی صرف عہدوں اور منصبوں کا اعلان ہو رہا ہے. یہاں کی منسٹری دے دی, وہاں کی گورنر دے دی, بصرہ تمہارا ہے, شام تمہارا ہے, فلانا تمہارا ہے. اس پر بیعت ہو رہی تو وہ سوچ رہے ہیں ملے گا کچھ نہ کچھ ملے گا. تو گروہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, گروہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی آ گیا اور وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی رسول اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا. کیا کہ میں جب آیا تھا تو کلمہ پڑھا تھا میں نے, تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لو گے تو ہم تمہیں 70 اونٹ دیں گے. جب پورے قبیلے کو کلمہ پڑھوا دو گے 70 اونٹ دیں گے. لیکن وہ 70 اونٹ ہوں گے, سرخ رنگ کے ہوں گے, کالی آنکھوں کے ہوں گے, اور اونٹ کے اوپر زربفت کے تھان اور اشرفیاں اور دل و مدینہ. تو پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اب میں آیا ہوں رسول اللہ میرا وعدہ پورا کریں. تو لوگوں نے کہا ان کی تو وفات ہو گئی. تو کہا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نہ ملوں تو میرا وصی تمہارے وعدے کو کامل کرے گا. تو وصی کون ہے؟ کہا وصی تو ہم ہی, کہا تو پھر وعدہ پورا کرو. کہا بھائی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں, ایک کچا مکان ہے, ایک نیزہ, ایک گھوڑا, ایک اونٹنی اور ایک چمڑے کا بستر, کچھ دے دے کے تو گئے نہیں. تو سوالی کو دے کے کیا گئے؟ جو لوگ کہتے ہیں خلافت دے گئے تو کیا دے گئے؟ آپ سمجھا دیجیے تو لفظ ہے, خلافت ایک لفظ ہے. جیسے گلاب کا پھول ایک لفظ ہے, جیسے اس کے بہت سے معنی ویسے اس کے بھی بہت سے معنی. تو کس معنی میں دے گئے؟ کراچی والوں کی زبان کے معنی میں دے گئے, عقائد میں دے گئے. مجھے یہ سوچنا پڑے. تم کہا کہ بھئی یہ تو کہاں سے تمہیں دیا جائے گا, ایسی چیز کہاں دے سکتے ہیں؟ تو سلمان فارسی نے کہا وصی سے ملنا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. اب وہ سمجھا کہ یہ ہے صحیح وصیت. اس نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ میرے پاس رسید بھی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا جب تک میرا وصی تم سے رسید نہ مانگے رسید نہ دکھانا.
اللہ پہچان بتا گئے تو علی نے کہا وہ رسید دکھاؤ. اس نے جیب سے کاغذ نکالا جس کے اوپر رسول اللہ نے سب کچھ لکھ کر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی کہ اس کو 70 اونٹ دینے ہیں سرخ رنگ کے سیاہ آنکھوں والے اور اس کے اوپر یہ سامان بار ہوگا. علی نے کہا کہ بھئی کل صبح تمہیں سارا مال مل جائے گا, صبح سویرے تمہیں یہ سارا مال مل جائے گا. یعنی رسول اللہ کا قرض علی ادا کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ کا قرض نہیں ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ مدینے کی اس وادی میں آ جائیں جو پہاڑی کے کنارے ہیں, سب وہاں جمع ہوں مدینے والے, اس لیے کہ سردار قبیلہ جو آیا ہے اس کا وعدہ وہاں کامل ہوگا. سب جمع ہوئے سویرے, اور جس وقت مولا علی اپنے گھر سے نکلے تو لباس رسول میں وہی امامہ بھیا اور دونوں طرف 7 برس کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین, اور رسول اللہ کا عصا مولا علی کے ہاتھ میں. اور جب اس وادی میں پہنچ گئے پورے مدینے کو دیکھا اور اسے قریب بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب تمہارے وعدے کا وقت آ رہا ہے. یہ کہہ کر آپ مڑے اور اپنے بیٹے امام حسن کو بلایا اور قریب بلا کر کہا یہ اپنے نانا کا عصا لو, اور وہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پر اس عصا سے زر لگاؤ. امام حسن گئے اور آپ نے زر لگائی عصا رسول سے اس پہاڑی میں, اور وہ پہاڑی بیچ سے شکار تھا اور پھیلنا شروع, اس میں در بنا, اس میں سے ایک رسی کا ٹکڑا نکلا. علی نے کہا جا کے اپنا مال لے لے. کہا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. کہ وہ رسی کا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے. کہا کہ اس کو پکڑ کے کھینچ. اس نے رسی کو پکڑا, جیسے اسے کھینچا ایک اونٹ نے گردن نکالی, پورا اونٹ آیا, پھر اس سے بنا ہوا دوسرا اونٹ, ایک قطار میں دیکھ لے, اپنے مال کو بھی دیکھ لے, جو چیزیں مجھے درکار ہیں وہ سب اس پر ہیں. اونٹوں کو بھی دیکھ لے, سرخ رنگ کے ہیں, سیاہ چشم کے ہیں. اس کے بعد امام حسن سے کہا جاؤ پہاڑی پر زر لگاؤ تاکہ یہ بند ہو جائے. پہاڑی بند ہو گئی. لوگوں نے پوچھا یہ اس کے اندر اونٹوں کی قطار کہاں سے آئی؟ مولا علی نے فرمایا ناقہ صالح کی تخلیق سے 70,000 برس پہلے اللہ نے اونٹ خلق کر دیا. اس طرح ناقہ صالح پہاڑ سے برآمد ہوا. تو اب لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی حضرت علی کا معجزہ ہے, امام حسن کا معجزہ ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی چودہ معصوم کے معجزے سنے تو سارے معجزے رسول اللہ کے, ان کے سارے فضائل رسول اللہ کے, اور رسول اللہ کے جتنے فضائل ہیں سب اللہ کے. اسی طرح تو پڑھایا جاتا ہے نا, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچویں قیامت. یعنی توحید جو ہے اس کو مانو, نبوت اور توحید کے بیچ میں عدل مانو. جب تک تم عدل کو نہیں مانو گے, یہ نہیں مانو گے کہ صفات رسول اللہ کی ہیں, اور عدل اور امامت کے بیچ میں نبوت ہے. سمجھے نا, بیچ میں, اور قیامت اور نبوت کے بیچ میں امامت ہے. یعنی امامت نے رشتہ
صحیح نہیں سمجھیں گے تو آپ عدل کے راستے سے ہٹ گئے، اور جب عدل کے راستے سے ہٹ گئے تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ اسی لیے تو قیامت رکھی تھی کہ پھر دیکھ لینا پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ اس لیے عقیدوں کو درست کرنا ہے قیامت کے ہول سے بچنے کے لیے، قیامت کے ہول سے بچنے کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرض کہاں سے ادا ہوتا؟ جب قرض رسول نہیں ادا ہو سکتا تو یہ بتائیے کہ اب امت کا پیٹ کیسے پالا جائے گا؟ وہاں بھی ایک کاغذ کا ہی مسئلہ آ گیا، صرف ایک کاغذ کا مسئلہ آ گیا، اور یہ سارے مسائل یعنی یہ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے دولت، نہیں ہے زمین، صرف ہے کاغذ۔ کیا کہنے؟ اہمیت ہے کاغذ، کاغذ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ گیا، اصل چیز ہے کاغذ۔ رسول نے کیا کہا؟ پوری محنت 23 برس کی، امت سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک پائی نہیں مانگی، کوئی مدد اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، اور ایک حسرت کے ساتھ امت سے کہا کاغذ لاؤ۔ حدیث کا نام ہے قرطاس و قلم۔ قرطاس کہتے ہیں عربی میں کاغذ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کاغذ تو زمانے میں بنا ہی نہیں تھا، کاغذ تو بہت بعد میں چین میں بنا، تو پھر قرطاس نام کیوں گیا حدیث کا؟ صحیح بخاری نے لفظ قرطاس کو لکھ دیا۔ تو مسئلہ یہاں اس کاغذ کا نہیں ہے جس پہ ہمارے اخبارات چلتے ہیں، یہ کاغذ نہیں، اس کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی جس شہر پر جو چیز لکھی جائے وہ اس عہد کا کاغذ ہے، چاہے وہ حرم کی کھال ہو یا وہ درخت کی چھال ہو، جس چیز پہ بھی لکھا جا رہا ہے وہی ہے قرطاس۔ تو اس کاغذ کی بات بھی وہ تو ترجمہ کر کے ہم کہتے ہیں کاغذ لاؤ، حالانکہ قرآن میں کاغذ کا ذکر ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب قرآن میں لکھنے کا ذکر ہے تو کاغذ کا نہیں، کیا ہوا میں لکھا جاتا ہے؟ کھڑے ہوئے الف بے، بچے کو پڑھانا بھائی ہوا میں لکھو جیم، کسی چیز پہ تو لکھتا ہوگا بچہ۔ تو جب قرآن میں لکھنے کا ذکر ہے تو وہ چیز بھی تو ہوگی جس پہ لکھا جاتا ہے۔ ارے اگر نہ لکھا جا رہا ہوتا تو 1400 برس کے بعد قرآن پہنچتا کیسے ہم تک؟ وہ سینے پیغمبر پہ رہ جاتا، کچھ تھا جس پہ لکھا گیا۔ تو مسئلہ ہے کاغذ کا۔ ان کا کہ کیا کریں گے بھائی، کیسے اس کے ساتھ کتاب ہوگا؟ کہ بھائی جتنے اثاثے ہیں رسول اللہ کے منجمد کر دو۔ کیا کہتے؟ منجمد کر دو، ہاں بھائی جو حکومت چاہے وہ کر سکتی ہے، حکومت جو چاہے کر سکتی ہے۔ ان کا بھائی کس کس کو کیا کیا دیا ہے رسول اللہ نے، کس کس کو کیا دیا ہے؟ اگر تم سب کو جو چیزیں رسول اللہ نے دی اگر وہ مانگنا شروع کرو گے تو پھر امت میں کون رہ جائے؟ بہت سے باغات بہت سے لوگوں کو رسول اللہ نے دیے تھے، مال غنیمت میں جنگوں کے بعد مکان دیے تھے، زمینیں دی تھی، باغات دیے تھے، کہاں کہاں بھیج دیا تھا رسول اللہ نے، یہ تمہارا ہے، یہ کھیت تمہارا، ایک کھیت تمہارا ہے۔ اگر سب سے مانگے جائیں تو پھر رہے گا، مسجد خالی ہو جائے، ابھی نماز کون پیچھے ہے، اپنی نماز سے پڑھنے لگے گے، یہاں کون آئے گا؟ تو پھر کیا کریں؟ کہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ لے لی جائے
تو نہ مجمع کم ہوگا، نہ وہاں نماز کا مسئلہ ہے. کہو کیا؟ کہو سیدہ کو جو بات دیا ہے، نہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہیں، ان سے اگر باغ لے لیا جائے تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں. وہ لے لیا، کہاں لے لی؟ کیا ہے بھائی؟ حکومت کا ہے، حکومت کی چیز ہے. آپ جناب سیدہ کو کیسے پتہ چلا ان کا بھائی؟ جب جناب سیدہ کو دیا تو جناب سیدہ نے وہاں اپنا مختار بھیج دیا تھا، پیشکار بھیج دیا تھا، جو زمین دیکھتا تھا، جو رپورٹ دیتا تھا بیوی کہ یہ وہاں پر چیزیں پیدا ہو رہی، کھیت میں یہ جو یہ اتنا گیہوں، یہ اتنے کھڑ، وہ ساری مالگزاری کرتا تھا، حساب رکھتا تھا. وہ وہاں تھا جناب سیدہ کی طرف سے مقرر، وہ جواب دے تھا جناب سیدہ کو. حکومت نے کہا اس کو نکالو اور اپنا مختار رکھو. وہ روکا ہوا جناب سیدہ کے پاس آیا تھا، ہمیں نکال دیا ہے، اور کہا یہ بات اب کسی کا نہیں، حکومت کا. جب مختار نے آ کے بتایا تو جناب سیدہ کو پتہ چلا. تو جناب سیدہ نے کہا اچھا ہمارے پاس تو کاغذ ہے، کاغذ تو ہمارے پاس. اور کاغذ میں صرف اتنا لکھا تھا، یہ لکھوا رہا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن قصی بن لقائی، کہ یہ باغ میں نے ہبہ کیا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اس لیے کہ قرآن میں حکم آ گیا تھا فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قربا کا حق یہ میں نے دے دیا، اور یہ میری مہر ہے، اور یہ میری دستخط ہے، اور یہ بات انہی کے پاس رہے گا. اور اس سے پرانی تحریر، ابھی تو آپ ظاہر ہے کہ کراچی والے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہاں تو انڈیا والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو ایک مکان میں رہ رہے ہیں، اور اب بھی جا کے ان سے پوچھ لیجیے آپ کب سے رہ رہے ہیں اس مکان میں، وہ کہیں گے ہمارے ابا بھی رہتے تھے، اور ابا سے پہلے دادا بھی اسی مکان، اس سے پہلے پر دادا بھی اسی مکان. تو 8-10 پشتوں سے ایک مکان میں بیٹھے ہوئے. اب یہاں تو روز مکان بدل رہے ہیں، اور جب پلاٹ بدل رہے ہیں، ایک پلاٹ خریدی ہے تو اتنی موٹی فائل، پلاٹ اتنا چھوٹا سا 120 گز کا فائل، اتنی موٹی. کیوں؟ اس لیے کہ 25 آدمیوں سے بکتا بکاتا ہوتا بچتا بچاتا ہوا کہ کہیں پہ کچھ بحث ہوئی اور کہیں مقدمہ ہوا، انہوں نے چھین لیا زمین، پھر اس کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کا اس کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کا بھی کاغذ، پھر اس کا بھی کاغذ، اتنے بہت سے کاغذ لگے. پھر آخر میں چھوٹے سے شناختی کارڈ آپ کا بھی لگا ہوگا. تو عرب میں بھی یہی قاعدہ تھا کہ زمین جو تھی وہ کہیں سے آ رہی تھی، وہ تھا قیمتی باغ. جب رسول اللہ کو ملا تو دینے والے نے اپنا کاغذ دیا، سارے کاغذوں پہ رسول اللہ کا کاغذ تھا، اور پیچھے کا جو کاغذ تھا وہ اس میں لکھا تھا کہ یہ ہم ہبہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہاں کے بسنے والے بچوں اور عورتوں پر مسلمان کوئی ظلم نہیں کریں گے. جو جس مکان میں رہ رہا ہے اس میں رہے گا، اور جس کھیت پر اس کا تصرف ہے وہ رہے گا. چونکہ رسول اللہ نے ہمیں امن دیا ہے، اس لیے اس خوشی میں ہم توفتاً یہ قیمتی باغ رسول اللہ کو نذر کرتے ہیں. اس کا نام ہے فلک. دستخط کر دیے رسول اللہ کہ یہ بھی مہر لگ گئی. اس کے پیچھے دینے والے نے ایک اور کاغذ دیا کہ یہ کاغذ ہمارے یہاں کئی ہزار برس سے پشتہ پشت آ رہا ہے. وہ تحریر تھی فلک کی. فلک حضرت نوح کے پوتے تھے اور ان کی تحریر لگی تھی. اس تحریر میں لکھا تھا کہ یہ زمین نوح کے پوتے فلک کی ہے، اور یہ زمین سوا اولاد انبیاء کے کسی کے تصرف میں جائے گی تو اس پر حرام ہے.
بیوی نے صرف کم نام لیے آپ نے، آپ کے دل میں سے یاد کر لیجیے گا. بھائی آدم کا مولا، بھائی نوح کا مولا، بھائی شام کا مولا، بھائی حام کا مولا، بھائی طارق کا مولا، بھائی ابراہیم کا مولا، بھائی اسحاق کا مولا، بھائی اسماعیل کا مولا، بھائی سارہ کا مولا، بھائی ہاجرہ کا مولا، بھائی آسیہ کا مولا، بھائی مریم کا مولا، بھائی ہارون کا مولا، بھائی موسیٰ کا مولا، بھائی شعیب کا مولا، بھائی زکریا کا مولا، بھائی یحییٰ کا مولا، بھائی یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، ایوب کا مولا، یوسف کا مولا، شمون کا مولا. قمبر کا مولا، بھائی رشید حجری کا مولا، بھائی کمیل کا مولا، بھائی حضرت ابو بکر کا مولا، حضرت عمر کا مولا، حضرت عثمان کا مولا، بھائی حسن کا مولا، حسین کا مولا، زین العابدین کا مولا، محمد باقر کا مولا، جعفر صادق کا مولا، موسیٰ کاظم کا مولا، علی روضہ کا مولا، محمد تقی کا مولا، علی نقی کا مولا، حسن عسکری کا مولا، امام مہدی کا مولا، مولا کا مولا. سمجھ میں بات یہ آئی کہ فائل تو پوری آل محمد کے پاس رہی پرانی والی، تو فائل تو محفوظ ہے فدر کی. وہ تحریر اس لیے لکھی تھی رسول اللہ نے کہ تاکہ امت یہ سمجھ جائے کہ اگر کاغذ رہ جائے تو حکومت حق ہے، کاغذ پھٹ جائے تو یہ اجماع بتا دیا. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا اس کے بعد، یعنی رسول اللہ اجماع کاغذ کے ذریعے بتا گئے تھے. یہ میں نے شروع میں کہا اصل چیز کاغذ ہے، لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے. ابھی اصل چیز کاغذ ہے. آپ کس چیز پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کاغذ پہ. کاغذ پہ رہ رہے ہیں. اگر کاغذ پرانا بھی ہو جائے پھر بھی قیمت ہے. 500 کے نوٹ کاغذ کینسل ہو گئے، لیکن ایک ڈیٹ تو مقرر تھی بدلوا لیجیے. اس کے بعد کاغذ بے قیمت ہو جائے گا. کاغذ ہی تو ہے، لیکن وہ کاغذ کتنا قیمتی ہے. اس کا دوسرا نام سب نے رکھ دیا قائدیات. جیسے لا الہ کا مطلب پاکستان، ویسے ہی کاغذ کا مطلب قائدیات. کاغذ کا مطلب قائدیات جو بھی بنا لیتے ہیں اپنی مرضی. یہ ہے کہ نفسیات ہیں، تاریخ ہے، سوشیالوجی ہے، اپنی حکمتیں ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے. ابھی ایک اعلیٰ پائے کی فکر بنانا چاہتے تھے کہ جہاں علم ہو اور ایسا علم ہو
کہ وہ بولے علم بولے، اس کو دیکھیں تو لگے کہ یہ عالم ہے. اب اس کی یہ قید نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا رئیس ہو، بڑا امیر ہو، یا کوئی وہ جاگیردار ہو، نہیں، وہ گھر کا غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ کامبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر کا غلام ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ پوچھا بھی تھا ابن زیاد نے جب قتل کرنے کے لیے کامبر کو بلایا تو پوچھا کیا کام کرتا تھا، کیا خدمت تھی تیری وہاں، کیا خدمت کرتا تھا؟ تو کامبر نے اپنے کام بتایا کہ ایک تو میں وضو کے لیے پانی رکھتا تھا مولا کے لیے، اور دوسرے ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی غذا کا انتظام کرتا تھا، اور تیسری خدمت میری یہ تھی کہ جب علی چلتے تھے تو آگے آگے علی کے میں نیزہ لے کے چلتا تھا، اور جہاں پہ بیان کرنا چاہتے تھے میں اپنے نیزے کو کاٹتے تھے، وہیں پر مولا بیان کرتے تھے. کہ سنا بہت اس سے محبت کرتے تھے، کہاں ہم سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا کیا کہنا کہ بازار سے اگر کبھی کرتا بھی خریدا تو میرے لیے بہترین لباس خریدا اور اپنے ایک خدر کا خریدا. اور لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ ایسا لباس، اور اس کو اتنا عمدہ لباس دلا دیا. کہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوان ہے، اس پر یہ اچھا لگے گا، اس پر یہ اچھا لگے گا. تو ایسی محبت کہاں؟ تو اگر ایک کمبر سے علی کی محبت تاریخ میں نہ ہوتی تو آج ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوگا کہ ایک محبت کے ذریعے علی یہ بتا گئے کہ مولا اپنے غلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ غلام بھی ویسی ہی محبت کرے جیسی کمبر نے علی سے محبت کی ہے، تو ویسی ہی محبت غلام کو علی دیتے ہیں. ہم سب غلام ہیں اور کمبر ہمارے بادشاہ ہیں. کمبر نہ ہوتے تو ہمیں آداب غلامی نہ معلوم ہوتے کہ مولا کی غلامی میں کیا طریقے ہیں جو اختیار کیے جائیں. یہ کمبر نے سکھایا. تو کمبر صرف غلام نہیں ہے، صحابی علی بھی، اور علی کے لاڈلے بھی ہیں، حالانکہ کالے ہیں، حبشی ہیں اور حبش کے رہنے والے ہیں، لیکن باہر علی یہ جانتے ہیں علی کہ مزاج کے مطابق بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے. تو اس طرح علی نے غلام کے ناز اٹھائے جیسے اسٹیٹ میں بادشاہ بھی اپنے بیٹے کے یہ ناز نہ اٹھاتا. وہ علی نے اور دیکھ لیجیے کہ وہ بیچارہ اشبوس کا بیٹا ہے اور وہاں سے چلا ہے حبش سے، اور اس کے چچا نے یہ کہا کہ بھئی حکومت تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے لیکن ایک ہمارا دشمن رہتا ہے وہاں مدینے میں، اس کا سر کاٹ کے لے آؤ. وہ پہنچ گئے مدینے، صبح ہی صبح مدینے میں داخل ہوئے تو پورے مدینے میں سناٹا تھا. مزدور نظر آیا بیلچہ ہاتھ میں لے کے جا رہے، تو اس سے پوچھا جا کے انہوں نے علی کا سر بھی نہیں آنا. پھر مولا نے کہا منی تو علی ہوں. اگر آپ علی ہیں تو آپ جیسے انسان کو میں نے کبھی پایا ہی نہیں، یہ کہہ کے قدموں پہ گر گئے. کہا آج سے میں آپ کا غلام ہوں. اب کیسی سلطنت اور کیسی شاہی. پتہ یہ چلا کہ علی کی غلامی میں سب چیزیں ٹھکرانی پڑتی ہیں. ہاں چیزیں سب ہوں، منع نہیں کیا علی نے کہ دولت مند نہ بنو، بنو مگر دولت کو یوں سمجھو کہ علی کی محبت کو اولا رکھو، دولت کو نیچے رکھو. دیکھیں دنیا محبت علی اولا ہے، اس لیے کہ نفسوں پہ بھی اولا ہے. اولا کے معنی مولا ہے، جب مولا کہہ دیا تو وہی اولا ہے، وہی مولا ہے، پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور مولا کے معنی اگر مددگار بھی کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے لغت میں اور قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کافروں کو جب جہنم میں پھینکیں گے تو ہم ان سے کہیں گے جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے، جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے. کیوں کہے گا یہ؟ اس لیے کہے گا کہ ایک مولا سے بھاگے تھے اب دوسرے مولا کے پاس، یہی جہنم ہی تمہارا سب کچھ ہے. من جاؤ ماوا
اور حاکم اور سب کچھ یہی ہے. تو مولا سے بات شروع ہوئی تھی، محشر میں مولا پہ ختم ہو جائے گی. اب جو مولا کے ہیں وہ مولا کے رہیں گے. تو ایسے ایسے لوگ جو بتا گئے کہ مولا کیا ہے. تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے پتہ ہے میں تیرا کیا حاصل کروں گا؟ کہ تو کوئی نئی بات تھوڑی بتائے گا، یہ تو مجھے علی بتا گئے. اچھا تو کیا بتا گئے؟ کہ علی نے بتایا کہ تو میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، تو مجھے ذبح کرے گا، تو میرا سر کاٹے گا، اس طرح کرے گا. تو کہا کہ یہ بھی بتایا ہوگا کون کرے گا؟ کہاں یہ بتایا تھا کہ بزاد عورت کا بیٹا تجھے کام کرے گا. اب دیکھیں جملہ لایا نہ ہو، قمر کی پوری لائف اس جملے کو منہ پہ کہنے کے لیے زندہ تھے. یہ ہے علی اور یہ ہے اصحاب علی. کیا کہنا؟ ایک اگر علی کا غلام ایسا ہے کہ جو حبش سے آیا ہے اور علی کو پیارا ہے، تو یہ غلام حسین کے پاس بھی ہے جو حبش سے آیا ہے، کالا ہے اور بہت پیارا ہے حسین. جیسے قمر جوان تھا ویسے ہی جون بھی جوان. تقریر خاتمے پہ پہنچی. جون پہلے مولا علی نے جون کو خریدا تھا. ابو ذر بوڑھے ہو گئے تھے تو ابو ذر سے کہا کہ یہ غلام ہم تمہیں ہبہ کرتے ہیں، یہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارا کھانا پینا ساری خدمتیں. جب ابو ذر کا انتقال ہو گیا تو ابو ذر کی اولاد نے وہ غلام لا کے واپس کر دیا. امام حسن سے کہا یہ آپ کا غلام ہے. پھر وہ امام حسن کے پاس رہے. جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو پھر وہ امام حسین کے پاس آ گئے. اب جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین کے پاس کئی غلام تھے. غلام ترکی بھی تھا، اسلم غلام بھی تھا، کئی غلام تھے. تو امام حسین نے اس غلام کو امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دیا. اور کربلا میں پہنچ کے آپ نے فرمایا جون خیال رکھنا تمہیں مسلسل زین العابدین کے پاس رہنا. اب جون نے دیکھا کہ لڑائی شروع ہو گئی اور شہادتیں ہونے لگی اور لاشوں پہ لاشیں آنے لگی. تو ایک بار چوتھے امام کے قدموں پہ گر کے کہا مولا کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جائیں؟ تو سید سجاد نے کہا بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی سعادت شہادت سے تجھے روکوں؟ میری طرف سے اجازت کہ تو جا. بس وہ خوش ہو گیا، باہر آیا خیمے سے چوتھے امام کے اور سیدھے امام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھی جانے دیجیے میدان جنگ میں. کہ تجھ کو کیسے جانے دوں؟ اولاد کی طرح تو تجھے رکھا ہے، اولاد کی طرح تو تجھے پالا ہے، اس گھر میں تو رہا ہے. جواب ہے تجھے میں دیکھوں ابھی تو تجھے زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں ملا. ابھی دنیا کہاں تمہیں دیکھیے کہ جو تو مرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. تو چپ ہو گئے اور چپ ہو کے اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے میدان جنگ میں کہ آپ اور آپ کے بچوں کے سرخ لہو میں میرا کالا خون مل جاتا ہے اور چونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میں افریقہ کا ہوں، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی خوشبو کے ساتھ میری لاش بچ کر میدان میں پڑی ہو. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا جون سن لے، نہ تو کالا ہے، نہ تیرے جسم میں بدبو ہے، نہ تیرا خون کالا ہے. اب سن، میں اپنے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہوں اس کے چہرے کو نورانی بنا دے. بس یہ کہا تھا حسین نے کہ جون کے چہرے سے شعاعیں چاند کی طرح نکلنے لگی. اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، اس کے لہو کے رنگ کو سادات کا لہو بنا دے. اور پھر جو جون چلا اور اس نے جنگ کی اور جنگ کر کے شہید ہوا، اسی طرح لاش اٹھا کے لائے جیسے علی اکبر کی لاش لائے. لیکن تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جب رات آئی تو بنی اسد یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کی طرف سے ہمارے گھروں کو ہوا آتی تھی تو اتنی تیز خوشبو آتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. جب 3 دن گزر گئے اور لشکر چلا گیا تو ہم
इखलास इबादत को कबूल फरमा मोहम्मद हमें जो बीमार है उनको शिफा जो ज़ारा से मुशर्रफ होना चाहते हैं ज़ारा से मुशर्रफ माना का कबूल फरमा तारीफ फरमा मान पर गुस्सा है अगर सबसे मांगे जाएं तो फिर रहेगा कौन? मस्जिद खाली हो जाए अभी नमाज कौन पीछे अपनी नमाज सब पढ़ने लगेंगे यहाँ कौन आएगा? तो फिर क्या करें? कभी एक चीज ऐसी है कि अगर वो ले ली जाए तो न मजमा कम होगा न नमाज का मसला है। वो क्या कहा वो सैयदा को जो बात दिया है न वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आती हैं उनसे अगर भाग ले लिया जाए तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं। वो ले लिया कहाँ ले ली क्या है भाई हुकूमत का है हुकूमत की चीज है। आप जनाब सैयदा को कैसे पता चला उनका भाई जब जनाब सैयदा को दिया तो जनाब सैयदा ने वहाँ अपना मुख्तार भेज दिया था पेशकार भेज दिया था जो जमीन देखता था जो रिपोर्ट देता था बीवी कि ये वहाँ पर चीज़ें पैदा हो रही खेत में ये जो ये इतना गेहूँ ये हर वो सारी मालगुजारी करता था हिसाब रखता था। वो वहाँ था जनाब सैयदा की तरफ से मुकर्रर वो जवाब दे था जनाब सैयदा को हुकूमत ने कहा उसको निकालो और अपना मुख्तार रखो। कौन होता हुआ जनाब सैयदा के पास आया था हमें निकाल दिया है और का ये बात अब किसी का नहीं हुकूमत का। जब मुख्तार ने आके बताया तो जनाब सैयदा को पता चला तो जनाब सैयदा ने कहा अच्छा हमारे पास तो कागज है कागज तो हमारे पास और कागज में सिर्फ इतना लिखा था ये लिखवा रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन किलाब बिन हुसैन बिन लिहाई कि ये बात मैंने हिबा किया अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को इसलिए कि कुरान में हुक्म आ गया था अतिज़ल कुर्बा कहू ये कुर्बा का हक क्या कहते हैं ये मैंने दे दिया और ये मेरी मोहर है और ये मेरी दस्तखत है और ये बात इन्हीं के पास रहेगा। और उससे पुरानी तहरीर अभी तो आप ज़ाहिर है कि कराची वाले ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि वहाँ तो इंडिया वालों के लिए तो कोई मसला नहीं था वहाँ तो एक मकान में रह रहे हैं और अब भी जाके उनसे पूछ लीजिए आप कब से रह रहे हैं इस मकान में वो कहेंगे हमारे अब्बा भी रहते और अब्बा से पहले दादा भी इसी मकान उससे पहले और दादा भी इसी मकान तो 8-10 पुश्तों से एक मकान में बैठे हुए। अब यहाँ तो रोज़ मकान बदल रहे हैं और जब प्लाट बदल रहे हैं एक प्लाट खरीदी है तो इतनी मोटी फाइल प्लाट इतना छोटा सा 120 गज का फाइल इतनी मोटी क्यों इसलिए कि 25 आदमियों से बिकता बिकाता होता बचता बचाता हुआ कि कहीं पे कुछ बहस हुई और कहीं मुकदमा हुआ उन्होंने छीन लिया जमीन फिर उसके कब्जे में चली गई फिर उस बैठी उसके कब्जे में चली गई फिर उसका भी कागज फिर उसका भी कागज इतने बहुत से कागज लगे फिर आखिर में छोटे से शराब निकाला आपका भी लगा
تو عرب میں بھی یہی قاعدہ تھا کہ زمین جو تھی وہ کہیں سے آ رہی تھی، وہ تھا قیمتی باغ، تو جب رسول اللہ کو ملا تو دینے والے نے اپنا کاغذ دیا، سارے کاغذوں میں رسول اللہ کا کاغذ تھا، اب پیچھے کا جو کاغذ تھا وہ اس میں لکھا تھا کہ یہ ہم ہبہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہاں کے بسنے والے بچوں اور عورتوں پر مسلمان کوئی ظلم نہیں کریں گے، جو جس مکان میں رہ رہا ہے اس میں رہے گا اور جس کھیت پر اس کا تصرف ہے تو رہے گا، چونکہ رسول اللہ نے ہمیں امن دیا ہے، اس لیے اس خوشی میں ہم توفتاً یہ قیمتی باغ رسول اللہ کو نذر کرتے ہیں، اس کا نام ہے فلک، دستخط کر دیے رسول اللہ کہ یہ بھی مہر لگ گئی۔ اس کے پیچھے دینے والے نے ایک اور کاغذ دیا کہ یہ کاغذ ہمارے یہاں کئی ہزار برس سے پشتہ پشت آ رہا ہے، وہ تحریر تھی فلک کی، فلک حضرت نوح کے پوتے تھے اور ان کی تحریر لگی تھی، اس تحریر میں لکھا تھا کہ یہ زمین نوح کے پوتے فلک کی ہے اور یہ زمین سوا اولاد انبیاء کے کسی کے تصرف میں جائے گی تو اس پر حرام ہے۔ بھائی آدم کا مولا، بھائی نوح کا مولا، بھائی شام کا مولا، بھائی حام کا مولا، بھائی طارق کا مولا، بھائی ابراہیم کا مولا، بھائی اسحاق کا مولا، بھائی اسماعیل کا مولا، بھائی سارہ کا مولا، بھائی ہاجرہ کا مولا، بھائی آسیہ کا مولا، بھائی مریم کا مولا، بھائی ہارون کا مولا، بھائی موسیٰ کا مولا، بھائی شعیب کا مولا، بھائی زکریا کا مولا، بھائی یحییٰ کا مولا، بھائی یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا، ایوب کا مولا، یوسف کا مولا، شمون کا مولا۔ حضرت ابو بکر کا مولا، حضرت عمر کا مولا، حضرت عثمان کا مولا، حسن کا مولا، حسین کا مولا، زین العابدین کا مولا، محمد باقر کا مولا، جعفر صادق کا مولا، موسی کاظم کا مولا، علی روضہ کا مولا، محمد تقی کا مولا، علی نقی کا مولا، حسن عسکری کا مولا۔
اب سمجھ میں بات یہ آئی کہ فائل تو پوری آل محمد کے پاس رہی پرانی والی، تو فائل تو محفوظ ہے فدق کی. وہ تحریر پیش، وہ تحریر اس لیے لکھی تھی رسول اللہ نے کہ تاکہ امت یہ سمجھ جائے کہ اگر کاغذ رہ جائے تو حکومت حق ہے، کاغذ پھٹ جائے تو یہ ایک معیار بتا دیا. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا اس کے بعد، یعنی رسول اللہ ایک معیار کاغذ کے ذریعے بتا گئے تھے. یہ میں نے شروع میں کہا اصل چیز کاغذ ہے، لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے. ابھی اصل چیز کاغذ ہے. آپ کس چیز پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کاغذ پہ. کاغذ پہ رہ رہے ہیں. اگر کاغذ پرانا بھی ہو جائے پھر بھی قیمت ہے. 500 کے نوٹ میں کاغذ کینسل ہو گئے، لیکن ایک ڈیٹ تو مقرر تھی بدلوا لیجیے. اس کے بعد کاغذ بے قیمت ہو جائے گا. کاغذ ہی تو ہے، لیکن وہ کاغذ کتنا قیمتی ہے. اس کا دوسرا نام سب نے رکھ دیا قائد اعظم. جیسے لا الہ کا مطلب پاکستان، ویسے ہی کاغذ کا مطلب قائد اعظم. کاغذ کا مطلب قائد اعظم جو بھی بنا لیتے ہیں اپنی مرضی. یہ ہے کہ نفسیات ہیں، تاریخ ہے، سوشیالوجی ہے، اپنی حکمتیں ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے. علی ایک اعلیٰ پائے کی فکر بنانا چاہتے تھے کہ جہاں علم ہو، اور ایسا علم ہو کہ وہ بولے علم بولے، اس کو دیکھیں تو لگے کہ یہ عالم ہے. اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا رئیس ہو، بڑا امیر ہو، یا کوئی وہ جاگیردار ہو. نہیں، وہ گھر کا غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ کامبر ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر کا غلام ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ پوچھا بھی تھا ابن زیاد نے جب قتل کرنے کے لیے کامبر کو بلایا تو پوچھا کیا کام کرتا تھا، کیا خدمت تھی تیری وہاں، کیا خدمت کرتا تھا. تو کامبر نے اپنے کام بتایا کہ ایک تو میں وضو کے لیے پانی رکھتا تھا مولا کے لیے، اور دوسرے ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کی غذا کا انتظام کرتا تھا. اور تیسری خدمت میری یہ تھی کہ جب علی چلتے تھے تو آگے آگے علی کے میں نیزہ لے کے چلتا تھا، اور جہاں پہ بیان کرنا چاہتے تھے میں اپنے نیزے کو کاٹ دیتا تھا. وہیں پر مولا بیان کرتے کہ سنا بہت اس سے محبت کرتے تھے. کہاں ہم سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا کیا کہنا کہ بازار سے اگر کبھی کرتا بھی خریدا تو میرے لیے بہترین لباس خریدا اور اپنے لیے کھدر کا خریدا. اور لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ ایسا لباس، اور اس کو اتنا عمدہ لباس دلا دیا. کہاں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ جوان ہے، اس پر یہ اچھا لگے گا، اس پر یہ اچھا لگے گا. تو ایسی محبت کہاں. تو اگر ایک کمبر سے علی کی محبت تاریخ میں نہ ہوتی تو آج ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا ہمارا نقصان ہو کہ ایک محبت کے ذریعے علی یہ بتا گئے کہ مولا اپنے غلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ غلام بھی ویسی ہی محبت کرے جیسی کمبر نے علی سے محبت کی ہے، تو ویسی ہی محبت غلام کو علی دیتے ہیں. ہم سب غلام ہیں اور کمبر ہمارے بادشاہ ہیں. کمبر نہ ہوتے تو ہمیں آداب غلامی نہ معلوم ہوتے کہ مولا کی غلامی میں کیا طریقے ہیں جو اختیار کیے جائیں. یہ کمبر نے سکھایا. تو کمبر صرف غلام نہیں ہے، صحابی علی بھی اور علی کے لاڈلے بھی ہیں، حالانکہ کالے ہیں، حبشی ہیں اور حبش کے رہنے والے ہیں، لیکن باہر علی یہ جانتے ہیں علی کہ مزاج کے مطابق بادشاہ کا بیٹا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے. تو اس طرح علی نے غلام کے ناز اٹھائے جیسے اسٹیٹ میں بادشاہ بھی اپنے بیٹے کے یہ ناز نہ اٹھاتا. وہ علی نے اور دیکھ لیجیے کہ وہ بیچارہ اشبوس کا بیٹا ہے اور وہاں سے چلا ہے
حبش سے، اور اس کے چچا نے یہ کہا کہ بھئی حکومت تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے، لیکن ایک ہمارا دشمن رہتا ہے وہاں مدینے میں، اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ وہ پہنچ گئے مدینے، صبح مدینے میں داخل ہوئے تو پورے مدینے میں سناٹا تھا، مظلوم نظر آیا، بیلچہ ہاتھ میں لے کے جا رہے۔ تو اس سے پوچھا جا کے انہوں نے علی کا سر بھی نہیں آنا۔ پھر مولا نے کہا منی تو علی ہوں، اگر آپ ولی ہیں تو آپ جیسے انسان کو میں نے کبھی پایا ہی نہیں، کہہ کے قدموں پہ گر گئے۔ کہا آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ اب کیسی سلطنت اور کیسی شاہی، پتہ یہ چلا کہ علی کی غلامی میں سب چیزیں ٹھکرانی پڑتی ہیں۔ ہاں چیزیں سب ہو، منع نہیں کیا علی نے کہ دولت مند نہ بنو، بنو مگر دولت کو یوں سمجھو کہ علی کی محبت کو اولا رکھو، دولت کو نیچے رکھو۔ دیکھیں دنیا محبت علی اولا ہے، اس لیے کہ نفسوں پہ بھی اولا ہے۔ اولا کے معنی مولا ہے، جب مولا کہہ دیا تو وہی اولا ہے، وہی مولا ہے، پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور مولا کے معنی اگر مددگار بھی کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے لغت میں، اور قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کافروں کو جب جہنم میں پھینکیں گے تو ہم ان سے کہیں گے جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے، جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے۔ کیوں کہے گا یہ؟ اس لیے کہے گا کہ ایک مولا سے بھاگے تھے، اب دوسرے مولا کے پاس، یہی جہنم ہی تمہارا سب کچھ ہے، منجا اور ماوا اور حاکم اور سب کچھ یہی ہے۔ تو مولا سے بات شروع ہوئی تھی، محشر میں مولا پہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو مولا کے ہیں وہ مولا کے رہیں گے۔ تو ایسے ایسے لوگ جو بتا گئے کہ مولا کیا ہے، تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے پتہ ہے میں تیرا کیا حشر کروں گا؟ کہ تو کوئی نئی بات تھوڑی بتائے، یہ تو مجھے علی بتا گئے۔ اچھا تو کیا بتا گئے؟ کہ علی نے بتایا کہ تو میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، تو مجھے ذبح کرے گا، تو میرا سر کاٹے گا، اس طرح کرے گا۔ تو کہا کہ یہ بھی بتایا ہوگا کون کرے گا؟ کہاں یہ بتایا تھا کہ بزاد عورت کا بیٹا تجھے قتل کرے گا۔ اب دیکھیں جملہ لایا نہ ہو، کمبر کی پوری لائف اس جملے کو منہ پہ کہنے کے لیے زندہ تھے۔ یہ ہے علی اور یہ ہے اصحاب علی۔ کیا کہنا؟ ایک اگر علی کا غلام ایسا ہے کہ جو حبش سے آیا ہے اور علی کو پیارا ہے، تو یہ غلام حسین کے پاس بھی ہے جو حبش سے آیا ہے، کالا ہے اور بہت پیارا ہے حسین۔ جیسے کمبر جوان تھا ویسے ہی جون بھی جوان، تقریر خاتمے پہ پہنچی۔ جون پہلے مولا علی نے جون کو خریدا تھا۔ ابو ذر بوڑھے ہو گئے تھے تو ابو ذر سے کہا کہ یہ غلام ہم تمہیں عبادت، یہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارا کھانا پینا ساری خدمتیں۔ جب ابو ذر کا انتقال ہو گیا تو ابو ذر کی اولاد نے وہ غلام لا کے واپس کر دیا۔ امام حسن سے کہا یہ آپ کا غلام ہے۔ پھر وہ امام حسن کے پاس رہے۔ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو پھر وہ امام حسین کے پاس آ گئے۔ اب جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین کے پاس کئی غلام تھے، غلام ترکی بھی تھا، اسلم غلام بھی تھا، کئی غلام تھے۔ تو امام حسین نے اس غلام کو امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور کربلا میں پہنچ کے آپ نے فرمایا جون خیال رکھنا تمہیں مسلسل زین العابدین کے پاس رہنا ہے۔ اب جون نے دیکھا کہ لڑائی شروع ہو گئی اور شہادتیں ہونے لگی اور لاشوں پہ لاشیں آنے لگی، تو ایک بار چوتھے امام کے قدموں پہ گر کے کہا مولا کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جائیں؟ تو سید سجاد نے کہا بولا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی شہادت سے تجھے روکوں؟ میری طرف سے اجازت کہ تو جا۔ بس وہ خوش ہو گیا، باہر آیا خیمے سے چوتھے امام کے، اور سیدھے امام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھی جانے دیجیے میدان جنگ میں۔ کہا تجھ کو کیسے جانے دوں؟ اولاد کی طرح تو تجھے رکھا ہے
اولاد کی طرح تو تجھے پالا ہے، اس گھر میں تو رہا ہے، جوان ہے، یہ نہ کہ ابھی تو تجھے زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں ملا، ابھی دنیا کہاں تمہیں دیکھیے کہ جو تو مرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، تو چپ ہو جائے۔ اور چپ ہو کے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ تو مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے میدان جنگ کہ آپ اور آپ کے بچوں کے سرخ لہو میں میرا کالا خون مل جاتا ہے، اور چونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میں افریقہ کا ہوں، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی خوشبو کے ساتھ میری لاش بچ کر میدان میں پڑی ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا جون سن لے، نہ تو کالا ہے، نہ تیرے جسم میں بدبو ہے، نہ تیرا خون کالا ہے، اب سن، میں اپنے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہوں اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ بس یہ کہا تھا حسین نے کہ جون کے چہرے سے شعاعیں چاند کی طرح نکلنے لگی، اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، اس کے لہو کے رنگ کو سادات کا لہو بنا دے۔ اور پھر جو جون چلا اور اس نے جنگ کی اور جنگ کر کے شہید ہوا، اسی طرح لاش اٹھا کے لائے جیسے علی اکبر کی لاش لائے۔ لیکن تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جب رات آئی تو بنی اسد یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کی طرف سے ہمارے گھروں کو ہوا آتی تھی تو اتنی تیز خوشبو آتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ جب 3 دن گزر گئے اور لشکر چلا گیا تو ہم تلاش کرتے چلے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جب جون کے لاشے پر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جون کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جو پورے کربلا کو معطر کر رہی۔ میں کہوں گا جون وہی خوشبو اب تک خاک شفا سے آ رہی۔ باجلاش عبادت کو قبول فرما، حسین کے محمد ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفا، جو تارا سے مشرف ہونا چاہتے ہیں تارا سے مشرف مانا قبول فرما، تعلیم فرما، مانا حسین۔ کہ علی کی محبت کو اولا رکھو، دولت کو نیچے رکھو۔ محبت علی اولا ہے، اس لیے کہ نفسوں پہ بھی اولا ہے۔ اولا کے معنی مولا ہیں، جب مولا کہہ دیا تو وہی اولا ہے، وہی مولا ہے، پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور مولا کے معنی اگر مددگار بھی کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے لغت میں، اور قرآن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کافروں کو جب جہنم میں پھینکیں گے تو ہم ان سے کہیں گے جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے، جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے۔ کیوں کہے گا چاہیے؟ اس لیے کہے گا کہ ایک مولا سے بھاگے تھے، اب دوسرے مولا کے پاس یہی جہنم ہی تمہارا سب کچھ ہے، منجا اور ماوا اور حاکم اور سب کچھ یہی ہے۔ تو مولا سے بات شروع ہوئی تھی، محشر میں مولا پہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو مولا کے ہیں وہ مولا کے رہیں گے۔ تو ایسے ایسے لوگ جو بتا گئے کہ مولا کیا ہے، تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے پتہ ہے میں تیرا کیا حشر کروں گا؟
کہ تو کوئی نئی بات تھوڑی بتائے گا، یہ تو مجھے علی بتا گئے۔ اچھا تو کیا بتا گئے؟ کہ علی نے بتایا کہ تو میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، تو مجھے ذبح کرے گا، تو میرا سر کاٹے گا، اس طرح کرے گا۔ تو کہا کہ یہ بھی بتایا ہوگا کون کرے گا؟ کہاں یہ بتایا تھا کہ بزاد عورت کا بیٹا تجھے کام کرے گا۔ اب دیکھیں جملہ لایا نہ ہو، قمر کی پوری لائف اس جملے کو منہ پہ کہنے کے لیے زندہ تھے۔ یہ ہے علی اور یہ ہے اصحاب علی۔ کیا کہنا؟ ایک اگر علی کا غلام ایسا ہے کہ جو حبش سے آیا ہے اور علی کو پیارا ہے، تو یہ غلام حسین کے پاس بھی ہے جو حبش سے آیا ہے، کالا ہے اور بہت پیارا ہے حسین۔ جیسے قمر جوان تھا ویسے ہی جون بھی جوان، تقریر خاتمے پہ پہنچی۔ جون پہلے مولا علی نے جون کو خریدا تھا۔ ابو ذر بوڑھے ہو گئے تھے تو ابو ذر سے کہا کہ یہ غلام ہم تمہیں عبادت، یہ تمہاری خدمت کرے گا، تمہارا کھانا پینا ساری خدمتیں۔ جب ابو ذر کا انتقال ہو گیا تو ابو ذر کی اولاد نے وہ غلام لا کے واپس کر دیا۔ امام حسن سے کہا یہ آپ کا غلام ہے۔ پھر وہ امام حسن کے پاس رہے۔ جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو پھر وہ امام حسین کے پاس آ گئے۔ اب جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین کے پاس کئی غلام تھے، غلام ترکی بھی تھا، اسلم غلام بھی تھا، کئی غلام تھے۔ تو امام حسین نے اس غلام کو امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور کربلا میں پہنچ کے آپ نے فرمایا جون خیال رکھنا تمہیں مسلسل زین العابدین کے پاس رہنا۔ جون نے دیکھا کہ لڑائی شروع ہو گئی اور شہادتیں ہونے لگی اور لاشوں پہ لاشیں آنے لگی، تو ایک بار چوتھے امام کے قدموں پہ گر کے کہا مولا کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جائیں؟ تو سید سجاد نے کہا بولا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی سعادت شہادت سے تجھے روکوں؟ میری طرف سے اجازت کہ تو جا۔ بس وہ خوش ہو گیا، باہر آیا خیمے سے چوتھے امام کے اور سیدھے امام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے بھی جانے دیجیے میدان جنگ میں۔ کہا تجھ کو کیسے جانے دوں؟ اولاد کی طرح تو تجھے رکھا ہے، اولاد کی طرح تو تجھے پالا ہے، اس گھر میں تو رہا ہے، جوان ہے تجھے میں دیکھوں، ابھی تو تجھے زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں ملا، ابھی دنیا کہاں تمہیں دیکھیے کہ جو تو مرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے۔ تو چپ ہو گیا اور چپ ہو کے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے اس لیے نہیں بھیجنا چاہتے میدان جنگ میں کہ آپ اور آپ کے بچوں کے سرخ لہو میں میرا کالا خون مل جائے اور چونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میں افریقہ کا ہوں، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی خوشبو کے ساتھ میری لاش بچ کر میدان میں پڑی ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا جون سن لے، نہ تو کالا ہے، نہ تیرے جسم میں بدبو ہے، نہ تیرا خون کالا ہے، اب سن میں اپنے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہوں اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ بس یہ کہا تھا حسین نے کہ جون کے چہرے سے شعاعیں چاند کی طرح نکلنے لگی، اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، اس کے لہو کے رنگ کو سادات کا لہو بنا دے۔ اور پھر جو جون چلا اور اس نے جنگ کی اور جنگ کر کے شہید ہوا، اسی طرح لاش اٹھا کے لائے جیسے علی اکبر کی لاش لائے۔ لیکن تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جب رات آئی تو بنی اسد یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا کی طرف سے ہمارے گھروں کو ہوا آتی تھی تو اتنی تیز خوشبو آتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی۔ جب 3 دن گزر گئے اور لشکر چلا گیا تو ہم تلاش کرتے چلے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ جب جون کے لاشے پر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جون کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جو پورے کربلا کو معطر کر رہی۔ میں کہوں گا جون وہی خوشبو اب تک خاک شفا سے آ رہی
خاص عبادت کو قبول فرما حسین محمد ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفا جو تارا سے مشرف ہونا چاہتے ہیں تارا سے مشرف مہمانہ کا قبول فرما تعلیم فرما ہمارا میں غصہ ہے